أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ آیت نمبر 125 سورۃ النحل پارہ نمبر 14۔ ادعو دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو، ٹھیک ہے جی، مسلم غیر مسلم سب آ جائیں گے، الی سبیل ربی کا، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے جی، اسلام، دین، صراط مستقیم، یہ ساری چیزیں بالحکمتی، دنائی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، حکمت کا معنی قرآن و حدیث بھی ہے۔ حکمت کا معنی مضبوط دلائل، پختہ دلائل جو حقیقت پر مبنی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور ایسی نصیحت سے جو اچھی ہو، ایسی ترغیب دینا کہ مخاطب جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ نیکی کی طرف آمادہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، موعظہ حسن ہے۔ اور ایسے گناہوں کے متعلق ان کو بتانا کہ وہ چھوڑ دیں، موعظہ حسنہ۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا نا جو میں نے کیا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ والموعظۃ الحسنہ، حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر۔ اللہ نے قرآن میں قوموں کے واقعات بتائے نا، حالات بتائے، جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں، یعنی قرآن و حدیث کی طرف، بالحکمت سے بلائیں۔ والموعظۃ الحسنہ، اور لوگوں قوموں کے حالات بتا کر، یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ وجادلہم، اور بحث کرو ان سے، ٹھیک ہے جی، جادل، بحث کرو ان سے، باللتی، ایسے طریقے سے، ہی احسن، جو اچھا ہو۔ پیچھے ذکر کن کا گزرا تھا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو تبلیغ کی تھی نا، باپ کو بھی تبلیغ کی طریقہ کون سا تھا؟ احسن، یا ابتی یا ابتی یا ابتی۔ قوم کو بھی سمجھانا چاہا تو طریقہ کون سا استعمال کیا؟ اچھا۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا یہ کس نے توڑا؟ کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم، ان سے پوچھ لو۔ نمرود سے بحث کی تھی اچھے انداز سے۔ ٹھیک ہے جی، چاند سورج اور سیارے دیکھ کر قوم سے بھی بحث کی تھی، یہ سورج رب ہے، یہ تو گم ہو جاتا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند ہے، فرما دان قمرا۔ تو یہ سارے انداز کیا تھے؟ آسان پہ سمجھانے کے، آسان انداز اختیار کرنا ہے، بحث کرنی ہے آسان طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ ان ربا کا، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے تبلیغ کرتے رہنا، یہ نہیں کرنا بھئی یہ تو مانتے نہیں ہے لہذا۔ پھر سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال کی تبلیغ کی تھی، 2 سال 3 سال کے بعد پتہ چل نہیں مانتے۔ تو ہم نے تبلیغ کرتے رہنا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ان ربک ہوا اعلم، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے، بمن، کون ہدایت والا ہے، کون گمراہ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تبلیغ کرنی ہے۔ ہدایت کس نے دینی ہے؟ ہم نے ہدایت کا راستہ بتانا ہے، ہدایت پر چلانا ہے، اس راستے کس نے؟ اللہ نے۔ ان ربک ہوا اعلم، بے شک آپ کا رب وہ بہتر جانتا ہے، بمن ضل، اس کو جو گمراہ ہوا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ بہتر جانتا ہے راستے پر چلنے والا کون ہے، اس کے علم میں ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم سختی کرو، فَعَاقِبُوا، سختی کرو، بِمِثْلِ، ویسی ہی، مَا عُوقِبْتُمْ بھی، جیسا کہ سختی کی گئی تم سے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو جائز ہے
آپ اتنی تکلیف دے سکتے ہیں. قصاص ہے، بدلہ لینا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر رہے اس طریقے سے قتل کرو. یہودی نے ایک بچی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کیا کر دیا تھا؟ کچل دیا تھا، مار دیا تھا. آپ نے فرمایا اس کا سر رکھو، دو پتھروں کے درمیان اس کو کچل دو. کیوں؟ اس نے بھی ایسا کیا. وہ جو چرواہے جو مدینے کے اندر گئے تھے، مدینے سے بعد آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ، اور لوگوں نے پکڑا اور ان کی آنکھوں میں کیا کری؟ سلائیاں پھیری سارا. تو آپ نے فرمایا ان کو پکڑو، وہ پکڑے گئے تھے. آپ نے فرمایا ان کو بھی ایسی سزا دو انہوں نے دی. ٹھیک ہے، اور کوئی میرا مال نہیں دیتا تو کھا گیا ہے، اب اس کا مال میرے ہاتھ میں لگا تو میں اتنا لے لوں، جائز ہے؟ سیئات بمثلھا، اس سے زیادہ کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے، پھر تم ظالم بن جاؤ گے. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات کیا ہے جی؟ بالا ان صبرتم، اگر تم صبر کرو، لہو خیر للصابرین، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، معاف کر دیتے ہو، یعنی افضل. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا. واصبر، آپ صبر کیجئے، وما صبرک، اور نہیں صبر آپ کا، الا باللہ، مگر اللہ کی مدد سے. اگر کوئی بندہ صبر کر جاتا ہے تو وہ یہ نہ کہے جی میں بڑا صابر ہوں، نہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ بہت بڑا کام ہے، عظیم الشان کام ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے کیا کیا ہے جی؟ صبر کیا ہے. ولا تحزن علیہم، آپ غم نہ کیجئے ان پر. کن پر؟ کہ کفار مکہ ایمان نہیں لاتے. آپ غم نہ کریں، آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، وہ آپ کر رہے ہیں. ولا تک فی ضیق، اور نہ ہو تنگ دل، مما، اس سے، جو وہ حق کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں. میں ان کو بلاتا ہوں، یہ تدبیریں کرتے ہیں. آپ کا دل تنگ نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے، اتقوا، جو پرہیزگار ہیں. مع الذین، دیکھو ایک تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے حساب سے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. اپنے علم اور قدرت کے حساب سے وہ تمہارے ساتھ ہے. یہ جو معیت ہے یہ مدد خاص ہے. تو مدد خاص کس کو ملے گی؟ پرہیزگار ہے، یعنی جو گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو ملے گی. جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام جب نکلے، قوم ساتھ نکلی، انہوں نے دیکھا موسیٰ پیچھے، وہ فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو تیرے کہنے پہ نکل گئے، ابھی ہمیں پانے والے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انا معی ربی سیہدین، میں اپنی مرضی سے نہیں نکلا تھا، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. پھر ہوئی اتنی ہوئی جی. یہ مدد خاص ہے، وہ کس کو ملتی ہے؟ جو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، والذین، اور ان کو، ہم محسنون، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی مدد ملتی ہے. جو گناہوں کو چھوڑتے ہیں ان کو بھی اللہ کی مدد ملتی ہے. پھر دیکھ لیں جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، دعوت دیجئے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مباحثہ کرو جو سب سے بہتر انداز میں ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اس میں شک نہیں کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہوا، اور خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو راہ پانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. بلانے کا ایک نرمی کا انداز ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَأَوْ يَخْشَىٰ، جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، نرم گفتگو کے ساتھ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، زیادہ وہ کرو گے تو تم ظالم ٹھہرو گے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیں، آپ کا صبر کرنا تو اللہ ہی کی مدد سے ہے، یعنی صبر کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان لوگوں کے لیے غم نہ کھائیں. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.